شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی کون ہیں شہزادی؟ وہ فاطمہ زہرا کہ جن کی شان میں قرآن کی روسی آیات، معصومین علیہ السلام کی بہت سی احادیث جن کی فضیلت میں موجود ہیں۔ خود رسول اسلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے بھی جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہ صرف یہی نہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، کون ہے فاطمہ؟ کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول اسلام کا قول ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ شہزادی کون ہے؟ رسول اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اکلوتی بیٹی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رفیق حیات ہیں۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب و ام کلثوم کی والدہ گرامی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شہزادی کون ہیں؟ وہ خاتون ہیں کہ جو 9 اماموں کی جدہ ماجدہ ہیں۔ عزیزان محترم، شہزادی کون ہے؟ شہزادی کی کیا فضیلت ہے؟ واقعاً شہزادی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ شہزادی کا بچپن بھی عام بچیوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے عام بچیاں، عام لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، شہزادی ان میں سے نہیں ہے۔ ایسے روایات کو ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ سے کہا گیا کہ جس وقت شہزادی کا بچپنا ہے، ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تعلیم دیا کریں، اصول تعلیم سکھائیں۔ ام سلمہ سے کہا، روایت میں موجود ہے کہ فاطمہ کو اصول تعلیم سکھائیں، اصول زندگی سکھائیں کہ زندگی کے اصول کیا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ کو اصول تعلیم کیسے دوں کہ فاطمہ کا بچپنا ہے، لیکن بچپنا ہونے کے باوجود میں خود فاطمہ سے اصول زندگی
زندگی کے اصول سیکھ رہی ہوں، لہذا جب میں خود فاطمہ سے اصول زندگی حاصل کر رہی ہوں تو میں فاطمہ کو اصول زندگی کس طریقے سے دے سکتی ہوں۔ یہ ہے شہزادی کونین۔ ایسا کون ہے عزیزان محترم، کون ہے شہزادی کونین؟ وہ کہ جس نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا، کہ جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ایسو شہزادی نے جو کہا اس پر عمل بھی کیا، یعنی شہزادی کا جو قول ہے وہی شہزادی کا فعل بھی ہے، شہزادی نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ لہذا جناب شہزادی کونین وہ ہے کہ خاص طور سے دنیا کی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جس وقت شہزادی کونین ہے عقد کے بعد مولائے کائنات نے تشریف لائی ہے، ایسو شہزادی کے لیے علماء نے لکھا کہ کبھی بھی شہزادی نے مولائے کائنات سے کوئی کسی چیز کی یعنی کہ جو ہے نہیں کہا، شہزادی نے فرمائش نہیں کی۔ شہزادی ہے کہ گھر کا کام خود کر رہی ہے، تو تمام امور شہزادی کے گھر میں جو جناب فضہ تشریف لائی ہیں کنیز کی حیثیت سے تقریباً 7 ہجری میں تشریف لائی ہے۔ اس سے پہلے شہزادی خود اکیلی ہے گھر میں، گھر کے تمام امور خود سے انجام دے رہی ہے، لیکن شہزادی نے کبھی بھی مولائے کائنات سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ عورتوں کا جوہر ذاتی جو ہے وہ اپنے اپنے شوہروں کی خدمت کرنا اور گھروں کے امور کو اچھے سے انجام دینا ہے۔ شہزادی کونین ہے، مولائے کائنات کے گھر میں تشریف فرمائے، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی، بہترین طریقے سے جو ہے گھر کے امور کو انجام دے رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر یہاں پر میں یہ کہوں کہ جس طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام اور رسول اسلام کی خدمت کی ہے، اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نے اسلام اور علی کی خدمت کی ہے، تو یہ بیٹا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے پر اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام اور رسول اسلام کی خدمت کی، اسی طریقے سے شہزادی کونین نے اسلام اور علی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے رسول اسلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا، اسی طریقے سے مولائے کائنات نے بھی شہزادی کونین کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ رسول مولائے کائنات سے کسی نے سوال کیا، کسی نے دریافت کیا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے فاطمہ کو اس طریقے سے پایا کہ گویا وہ جنت کا پھول ہے۔ فاطمہ جنت کا پھول ہے۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ آخری بات، رسول اسلام شہزادی
شہزادی کونین سے واقعی کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور جس طریقے سے رسول اسلام شہزادی سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے رسول اسلام شہزادی کونین کا احترام بھی کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے شہزادی کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ محبت کے مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ یہ ہے کہ رسول اسلام اگر کسی غزوہ میں جایا کرتے تھے، کسی جنگ میں جایا کرتے تھے، تو سب سے آخر میں شہزادی سے رخصت ہوا کرتے تھے۔ یہ محبت کے مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ ہے کہ سب سے آخر میں رسول اسلام شہزادی سے رخصت ہوا کیا کرتے تھے، اور جب جنگ سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ محبت کے مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ ہے، اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے محبت کے مظاہروں میں سے یہ مظاہرہ ہے، اسی طریقے سے شہزادی کے یعنی کہ تعظیم رسول اسلام، کہ جس وقت شہزادی رسول اسلام کے پاس جایا کرتی تھی تو رسول اسلام شہزادی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شہزادی کا مقام ہے، شہزادی کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اس وجہ سے رسول اسلام کھڑے ہو رہے ہوں، بلکہ شہزادی کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا شہزادی کا، کہ جو آخری نبی بھی آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے رسول اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ جو ہے شہزادی کو دیا کرتے تھے بیٹھنے کے لیے۔ یہ شہزادی کا مرتبہ ہے، تعظیم کا۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا ہونے کے ہمارے مختصر جشن کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ معاف فرمائے، ہماری تمام عبادات قبول فرمائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں مخصوص دعا یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام کے وسیلے سے ایسے وسائل فراہم فرما کہ جن وسیلوں سے جنت البقیع میں شہزادی کونین کا روزہ تعمیر ہو سکے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرمائے، جو مومنات پریشان حال ہیں پریشانی دور فرمائے، پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔